أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بناء لا الہ است حسین حقا کے بناء لا الہ است حسین واجب الاحترام گرامی قدر علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر برکت محفل میں سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ عالیہ میں اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے
دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے میں چند ضروری باتیں اور مختصر واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے لیے یہ بات اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اس واقعہ کربلا کی عظمت بھی انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور پھر یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ روئے زمین پر ایسا واقعہ نہ تو اس سے پہلے ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ واقعہ آپ اسے جس جہت سے دیکھیں اور جس طرح دیکھیں بے مثال بھی ہے اور لاجواب بھی ہے، اور اپنی مثال آپ ہے۔ آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی، میں اس کا صرف ترجمہ اور تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کو ہم اور آپ کہیں گے قانون قدرت۔ وہ قانون قدرت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے اور اس وقت تک ایمان والوں کا امتحان ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اسی امتحان کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ رب نے فرمایا، اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی تمہیں۔ رب فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس میں سب ایمان والے آ گئے، اور پھر آزمانے کی جو صورتیں ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ذکر کر دی گئی۔ من الخوف والجوع، نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ ہے آزمانے کی صورتیں، یعنی کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال میں نقصان دے کر، جان میں نقصان دے کر، اور پھلوں میں نقصان دے کر۔ اور پھر اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میری اس آزمائش پر جو صبر کریں انہیں بشارت آپ دے دیں۔ اے محبوب آپ انہیں بشارت دے دیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ انہیں بشارت دے دیں، کس کو؟ جو ان پر صبر کریں۔ اب دیکھیں یہاں اگرچہ آیت مقدسہ کی یہ مقدس کلمات جو ہیں وہ ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ تشریح کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں وقت کی اتنی قلت ہے کہ ہم یعنی کوئی ایک بات بھی احسن طریقے سے عرض نہیں کر سکتے، یعنی ایک طرح کا الجھاؤ ہے، پابندی ہے۔ اب کسی بھی ایسی چیز کو اگر ہم چھیڑیں اور پھر چھوڑنا جو ہے اچھا نہ ہو تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اس لیے اللہ توفیق دے۔ بس یہ ذکر ہے، اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ صبر کرنے والوں کو کیا کریں؟ بشارت دے دیں۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر ہے کیا؟ تو یہ وہ بات ہے کہ اس کو قرآن مجید سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ صبر کیا ہے، اور حضرت آدم سے لے کے اور اب تک صبر کرنے والوں کا حال کیا رہا ہے۔
تو پورا قرآن مجید پڑھ لیں. قرآن مجید میں صبر کی جو تشریح آئی ہے، پہلے تو نبیوں کی شان بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے آزمائش کے وقت صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل سے یہ ارشاد فرمایا تھا خواب دیکھ کر کے، آپ نے فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فانظر ماذا تری، اب بتا تیری اس میں رائے کیا. تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یعنی آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کریں اور مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا تو کیا روئے تھے، چلائے تھے، سینہ کو بھی کی تھی، منہ پہ ہاتھ مارے تھے، بال بکھیرے تھے؟ ایسی کوئی چیز نہیں. وہ تو اوندے منہ کے بل لٹا دیا گیا تھا اور لٹا کر کے رب کی رضا پہ راضی تھے. ایک کلمہ بھی نہیں نکلا. یہ صبر ہے. یہ تو میں نے صرف ہلکی سی مثال دی ہے، ورنہ قرآن مجید میں صبر کی جو انبیاء سے ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ یہ ریت رسم رواج اور لوگ جو کچھ بھی ناشکری کے کلمات، آہو فغاں اور یہ جتنے بھی ریت رسم رواجیں ہیں، یہ سب صبر کے خلاف ہیں. صبر وہ ہے. اور سب سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کیا کربلا والوں نے. سب سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کربلا والوں نے کیا. اور ایک بات عرض کرتا چلوں، کربلا والوں میں بھی سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا تھا شہزادیوں نے. سب سے زیادہ پوری روح زمین پر صبر کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ شہزادیوں نے. اور کیسا مظاہرہ کیا کہ دنیا میں اس کی مثال قائم نہیں. تو جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہیں بشارت دے دیں. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تو آگے قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ صابرین، صابرین کو بشارت دیں. صابرین مولا ہیں کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہی ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچی، جب بھی ان کے اوپر کوئی امتحان، کوئی ابتلا، کوئی آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. نہ واویلا کیا، نہ آہو فغاں کی، نہ انہوں نے یعنی روئے، نہ چلائے، نہ سینے پہ ہاتھ مارے، نہ چہرے پہ، نہ بال بکھرے، کچھ بھی نہیں کیا. قالو، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیں صبر والے. تو رب نے فرمایا محبوب ایسے جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دے دو. اب یہ ہے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اور یہ ہے امتحان اور آزمائش. بندوں کا امتحان ہوتا ہے. اچھا، اب یہ امتحان جو ہوتا ہے تو اس کی صورتیں بھی عرض کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان جو ہوتا ہے وہ اس کے ایمان کے حساب سے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ الفاظ ایسے استعمال کروں کہ ہم سب سمجھ سکیں. یعنی ایمان والوں کا امتحان اور سب کا ہو رہا ہے، سب کا آج بھی ہو رہا ہے. اور یہ امتحان جو رب کی طرف سے ہو رہا ہے تو کس حساب سے؟ جس کے ایمان کا جو لیول ہے نا اس حساب سے. ایمان ہے نا، ایمان تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن ایمان کا نور جو ہے نا وہ گھٹتا بڑھتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، ایمان میں یہ کمزور ہے، حالانکہ ہے ایمان والا. لیکن ایک آدمی کے بارے میں آپ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط ایمان والا ہے. اب جیسے ہم بھی ایمان والے ہیں، صحابہ بھی ایمان والے تھے،
ہم بھی ایمان والے ہیں الحمدللہ، اور سیدنا صدیق اکبر بھی ایمان والے تھے، فاروق اعظم بھی ایمان والے تھے، عثمان غنی بھی ایمان والے تھے، مولا علی بھی ایمان والے، حسنین کریمین بھی ایمان والے، فاطمہ الزہرا بھی ایمان والی، حضرت سیدہ زینب سکینہ یہ سب ایمان والے۔ تو اب کیا ہمارا ایمان اور ان کا ایمان، ایمان والے تو ہم بھی ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایمان کا لیول جو ہے نا یہ یعنی گھٹتا بڑھتا ہے، وہی نور ایمان کا۔ تو اب جس کا جیسا ایمان اس کا ویسا امتحان، جس کا ہمارا ایمان جیسا ہے ویسا امتحان ہو رہا ہے، اور ابھی اس وقت ہم سب امتحان ہی سے گزر رہے ہیں، یہ امتحان ہو رہا ہے، اور صبر کرنے والے صبر بھی کر رہے ہیں۔ آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، رنج، غم، یہ سب امتحان ہے بندے مومن کا۔ ہمارا حال ہی ایسا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ جو ہمارا حال ہے امتحان بھی ویسے ہیں۔ اور یہ بات میں حدیث سے ثابت کر دوں کہ جس کا جیسا ایمان اس کا ویسا امتحان۔ جیسے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا اس روح زمین پر سب سے زیادہ ابتلا، آزمائش، مصیبت، تکلیف اگر رب کی طرف سے آئی ہے تو نبیوں پہ آئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبیوں سے بڑھ کر کے کوئی رب کا پیارا، نبیوں سے بڑھ کر کے کوئی رب کا قریب اور قرب والا، نبی بڑے شان کے مالک ہیں، اور ان سارے نبیوں میں بھی میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے نبی، اللہ اکبر، کہاں مقام مصطفیٰ، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کا امتحان ہوا اور کسی پہ آزمائش آئی تو فرمایا وہ نبی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب نبیوں کے تذکرے پڑھیں، جب نبیوں کے تذکرے پڑھیں کیسا کیسا امتحان تھا۔ وقت نہیں ورنہ میں ایک مثال دے دوں، حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عمر بہت لمبی تھی، اور یہ جو ہم 950 برس کا ذکر کرتے ہیں یہ آپ کی کل عمر نہیں ہے، یہ تو وہ عمر ہے جو آپ نے قوم میں تبلیغ کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے گزاری تھی۔ یعنی 950 برس آپ نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور قوم نے کیا کیا تھا، دشمنی کی حد ہو گئی، دشمنی کی حد ہو گئی۔ حضرت نوح جب کہیں سے گزرتے تو لوگ پتھر مارتے، اور پتھر مارنا گویا کہ وہ اپنے لیے عزت اور فخر سمجھتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ مائیں اپنے گود میں بچے لے کے کھڑی ہو جاتی، اب بچہ کیسے پتھر مار سکے، تو بچے کے ہاتھ میں پتھر دے کے اور ماں اپنے ہاتھ سے بچے کے ہاتھ کو یوں کرتی تاکہ یہ بچہ بھی اس میں شریک ہو جائے۔ اب یہ تو کرتوت جو بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ کے مقدس پیغمبر کے دل مبارک پر کیا اس کا اثر نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کتنے بدبخت ہیں جو بدبختی میں اس حد تک گزر گئے۔ اور یہ تو ایک مختصر سی جھلک ہے، نبیوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس آگ کے لیے جو لکڑیاں جمع کی گئی تھی اس کی تاریخ پڑھیں۔ آگ کے جو لکڑیاں جمع کی گئی تھی، اس قوم کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس نے اس میں حصہ نہ لیا ہو، وہ اس کو یعنی ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ وہ لکڑیاں چن چن کر کے اور جمع کر رہے تھے کہ اس سے آگ جلے گی اور اس میں ابراہیم خلیل اللہ کو جلایا جائے گا۔ اور آگ بھی کیسی جلی تھی کہ جس کے قریب جانا بھی آسان نہیں تھا۔ اب اس میں حضرت ابراہیم کو پھینکے کیسے؟ تو شیطان نے انہیں یہ منجیک بنانے کا مشورہ دیا تھا کہ اس میں بٹھا کے اور اسے گھما کے دور سے پھینکیں اور وہ آگ میں گریں۔ یہ سب نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور نبی بڑی شان کے مالک ہیں۔ لیکن اگر یہاں یہ بات سوچی جائے کہ ایسا کیوں، تو رب فرماتا ہے یہ ہے امتحان، یہ ہے امتحان۔ چونکہ رب کی بارگاہ میں ان ہستیوں کا مقام بہت بلند تھا، اس لیے ان کا امتحان ویسا تھا۔ اور پھر الامثل فالامثل، خود میرے آقا کی ذات پاک کو دیکھ لیں، مکی زندگی کا ذرا مطالعہ کر لیں، رب توفیق دے تو سیرت کی کتابیں جو ہیں ہر زبان میں موجود ہیں، کوئی ایسی زبان نہیں کہ جس میں میرے آقا کی سیرت نہ ہو، ہر زبان میں موجود ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں کہ جس میں میرے آقا کی سیرت، ہاں یہ الگ بات ہے
کہ کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ جس زبان ہے اور قلم نہیں ہے، تو اس میں اگر نہ ہو تو کوئی مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ زبان ہو اور زبان کے پاس قلم ہو. پھر دنیا میں جتنی زبانیں جس کے پاس قلم ہے، ہر قلم والی زبان نہیں سمجھے. ہماری زبان کون سی ہے؟ کچی ہے نا. کچی کے پاس قلم ہے. ہماری زبان کچی ہے، حالانکہ میری زبان کچی نہیں ہے. یعنی کچھ میں رہنے والوں کی زبان کچی ہے. زبان ہے لیکن اس کے پاس قلم نہیں ہے. اگر آپ کچی لکھنا چاہیں کہ کس سے لکھیں گے؟